सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी आप बिहार की सरहद में कदम रखने वाले थे, वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। इनको मखदूम बिहार कहते हैं, मखदूम बिहार। अल्लाह अकबर। इन्होंने जैसे ही बिहार की सरहद में कदम रखा तो मखदूम बिहार ने अपने मुरीदों से कहा, एक मखदूम आया, दूसरा मखदूम जा रहा है। मुरीद समझे नहीं, या अल्लाह ये अल्लाह के वली कैसे हैं, खानका में बैठ करके कैसी बाहर की खबर रखते हैं, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। क्या शान है अल्लाह के वलियों की। और सुन्नियों, कितने खुशनसीब हो तुम कि तुम्हारे हाथ में ऐसे वलियों का दामन है। अपने हाथ कितने कीमती है, इसलिए खुदा के लिए जिन हाथों में इन वलियों का दामन है, इन हाथों में रातों को मोबाइल लेकर इंटरनेट पर जिना के मनाजिर मत देखा करो, इन हाथों से गेम मत खेला करो, इन हाथों से गंदे बुरे काम मत किया करो। इन हाथों में बड़ी अजीम अमानतें हैं, अल्लाह वालों की अमानतें हैं। अगर इन हाथों से गलत काम करोगे तन्हाई में, कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा है, और ये दामन अगर तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए इन दामन की कद्र करो। अरे ये वही दामन है जो कयामत में हमें बहुत काम आने वाला है। ये निस्बतें नजर नहीं आती। आप कहते हैं हमने दामन पकड़ा है कस के, तो ये दामन है कहाँ? अरे ये दामन नूरी दामन है, और नूर कभी नजर भी आया है। बस इस पे यकीन रखो और अपनी निस्बतों को इस्तवार करते जाओ। मखदूम बिहार कहते हैं, एक मखदूम आया, दूसरा चला। लोगों ने कहा हुजूर मतलब? कहा कि मोहम्मद, सैयद मोहम्मद अशरफ नाम का एक जवान आ रहा है और मैं जा रहा हूं। उसने बिहार की सरहद में कदम रख दिया है, मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरी नमाज, जनाजे की नमाज सैयद अशरफ पढ़ाएगा। फरमाया वो सही नसब सैयद है और उसकी दाढ़ी भी उसके हुस्न की वजह से लाल है, और पान की वजह से उसके होठों पर सुर्खी है, होठों पर पान की सुर्खी है, और उसकी बड़ी शान है, और वो हुसैनी सैयद है, इमाम हुसैन की औलाद में से वो। और ये वसीयत की और आपका इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार था। मुरीदीन भी कितने पक्के अकीदे के थे कि पीर ने कह दिया कि वो आएगा तो मतलब आएगा। जनाजा रख करके ढूंढने लगे कि हमारे पीर और मुर्शिद की वसीयत है कि मेरी नमाज जनाजा सैयद पढ़ाएगा, हुजूर की खानदान का फर्द पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। तो लोग निकले ढूंढने के लिए, तो देखा कि मखदूम पाक सामने से आ रहे हैं। कहा आपका नाम? कहा सैयद मोहम्मद अशरफ। कहा हुजूर चलिए, हमारे पीर और मुर्शिद शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का इंतकाल हो गया है, आप जो है वो तशरीफ लाए। और आने के बाद आपने नमाज जनाजा पढ़ाई, नमाज जनाजा पढ़ाई और आपको दफन कर, तदफीन हो गई। तदफीन करने के बाद मखदूम अशरफ ने कहा भाई हमने नमाज जनाजा तो पढ़ाई, लेकिन हमारी अमानत भी तो दो, हमारी अमानत दो हमें। लोगों ने कहा हजरत आपकी क्या अमानत है? तो शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ने आम मुरीदों के मजमे में कहा था कि मेरी नमाज जनाजा सैयद मोहम्मद अशरफ पढ़ाएंगे, लेकिन खुलफा को जमा करके कहा था कि मेरा जो जुब्बा है ना, जुब्बा, वो जुब्बा जो जनाजा पढ़ाने वाले सैयद अशरफ है उन्हीं को देना। तो मुरीदों में तो जो बात थी वो ओपन थी, खुलफा में जो बात थी उन लोगों ने सोचा कि इतनी कीमती नेमत पीर साहब की हम किसी अजनबी सैयद को क्यों दें, क्यों ना छुपा दें उसको, हम बाद में अपने काम आएगा। तो याद रखिए कि ये जो फैजान मिलता है ना, फैजान लिबास का, पीर के अमामे का, टोपी का, ये जिसके लिए वसीयत होती है उसी को मिलता है, जिसकी तरफ इशारा होता है, हर किसी को नहीं मिलता। तो मखदूम पाक ने फरमाया मेरी अमानत लाओ। तो मुरीदों ने कहा हुजूर आपकी कौन सी अमानत? देखा कमरे के अंदर वसीयत हो रही है, मखदूम अशरफ जानते हैं, और मुरीद होने से पहले जानते हैं। मुरीद होने से पहले जिसकी ये शान हो, मुरीद होने के बाद उसकी शान का आलम क्या होगा। कहा मेरी अमानत दो। कहा हज़रत आपकी कोई अमानत हमारे पास नहीं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं, आप जो बात कहना चाहते हैं खुल के कीजिए। तो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया कि तुम्हारे पीर और मुर्शिद ने अपने जुब्बे के बारे में वसीयत की थी कि मेरा जुब्बा
جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اسی سید محمد اشرف کو دینا یہ خرقہ، تو وہ میری امانت ہے، مجھے دو۔ تو خلفاء نے اب بات اوپن ہو گئی تو کہا کہ اشرف صاحب یہ جبہ ہم رکھنے والے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تم کو رکھنا ہے تم رکھو، لیکن ایک شرط ہے، یہ جبہ شیخ کی قبر پہ رکھو، اور جو یہ جبہ لینا چاہتا ہے وہ باری باری اٹھائے، آخری میں ہم اٹھائیں گے۔ لا کر کے جبہ رکھا گیا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکال کر کے لایا اور جبے کو قبر پہ رکھا، اور جب قبر پہ رکھا تو باری باری وہ خلفاء اٹھانے لگے، وہ حجرے سے اٹھا کر لانے والے یہ، رکھنے والے یہ، لیکن جب اٹھانے کی باری آئی تو اب ان سے جبہ اٹھتا نہیں۔ ایک صاحب پیچھے ہٹے، اپنے سے نہیں اٹھتا، دوسرے صاحب آئے، انہوں نے اٹھایا، اپنے سے نہیں اٹھتا، تیسرے صاحب آئے، اس طرح سب اٹھا گئے۔ کہا ہو گیا فیصلہ، اب ہم اٹھائیں؟ سرکار مخدوم اشرف نے اٹھایا، پھول کی طرح جبہ اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کو پہنا، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، وجد کی کیفیت آپ پہ طاری ہو گئی، اور اس کے بعد پڑھنے والے آئے، اور اس کے بعد محفل سما شروع ہوئی، اور پھر اللہ اکبر مخدوم پاک وجد میں رہے۔ جب آپ پر وجد کی کیفیت ختم ہوئی تو جبہ اتار کر کے جو پڑھنے والے منقبت خواہ تھے ان کو دے دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ اتنا قیمتی جبہ جو قبروں پہ رکھنے کے بعد کوئی اٹھا نہ سکا، آپ نے پہن لیا اور اٹھا کر کے منقبت خانوں کو دے دیا۔ فرمایا کہ جو پہننے کے بعد جتنی اس میں نعمتیں تھی، تبرکات تھے، روحانیت تھی، وہ سب جذب کر لی، اور خالص کپڑا اٹھا کر کے جو ہے میں نے جس کا حصہ تھا ان کو دے دیا۔ پتا چلا مخدوم پاک بتا رہے ہیں وہ مرشدوں کا جبہ صرف کپڑا نہیں ہوتا، اس کے اندر روحانی امانتیں بھی ہوا کرتی ہے۔ ابھی پھر اس کے بعد آپ نے کچھ دن وہاں قیام فرمایا، لوگ بہت متاثر ہوئے۔ اچانک کیا دیکھا کہ قبر انور سے مخدوم بہار کا ہاتھ باہر آ گیا، مخدوم بہار کا ہاتھ باہر آ گیا، اور باہر آیا تو مریدین حیران پریشان مخدوم اشرف بجہانگیر سمنانی کے پاس آئے، حضرت وہ ہاتھ تو باہر آ گیا ہمارے پیر صاحب کا، آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کسی کو دفن کریں گے تو اس کا ہاتھ باہر آ سکتا ہے، مردہ اٹھا بھی دے تو آ سکتا ہے، اس لیے کہ برگاہ ہے، پھر مٹی ہے، اور قبر کتنی گہری ہوتی ہے، آدھی کمر تک، تو ہاتھ باہر آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ اللہ والے ہیں، قبر کے ہاتھ باہر آیا مخدوم بہار کا۔ پھر مخدوم اشرف آئے، آنے کے بعد کہا شاید تم نے کوئی غلطی کی ہے۔ کہا حضور کوئی غلطی نہیں کی، تمہارے پیر نے وصیت کی تھی کہ مجھے تبرکن رجال الغیب سے یا پیر و مرشد سے ٹوپی ملی تھی، تاج، تو وہ مجھے میری قبر میں رکھ دینا، تو تم نہیں رکھے؟ کہا حضور ہم بھول گئے غم کی وجہ سے۔ کہا وہ مانگ رہے ہیں، تو جب لا کر کے دیے تو ٹوپی ہاتھ میں رکھی تو ہاتھ اندر ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ پھر مخدوم پاک سفر کرتے کرتے جب پنڈوا کے قریب پہنچے، اصل داستان یہ ہے، تو مخدوم پاک کے پیر و مرشد جب مخدوم پاک پنڈوا کے قریب پہنچے تو آپ یوں کرتے تھے، دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے تھے حضور آپ چند دنوں سے یہ یوں کیوں کرتے ہیں، کیا سونگتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کا انتظار میں بیٹھا تھا اس کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ میرا اشرف آنے والا ہے، اشرف آئے گا۔ قربان میرے مخدوم کی شان کیا ہے، کیسا پیارا نام ہے اشرف، یہ کیسی تابانی ہے، میرے اشرف کے جلووں پر یہ دنیا دیوانی ہے، کیا مرتبے عطا کیے خدا نے، اللہ اکبر، کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو آپ سنتے تھے، کہا کہ جس کے لیے بیٹھا تھا اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پالکی سوارو، پالکی تیار کرو، اور اب چلو۔ وہ سید مدینے سے چل کر، پہلے تو سمنان سے چل کے مدینے گیا، اور مدینے منورہ سے پنڈوا آ رہا ہے، اسے ہم لانے کے لیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ آئے اور اپنی پالکی سے اتر کر کے پیدل دور تک کے چلے، انتظار کرتے رہے پنڈوا کے باہر نکل کر۔ اور جب مخدوم پاک آئے تو آنے کے بعد آپ کو اپنی پالکی میں بٹھایا اور اپنے مریدوں سے کہا کہ اشرف کو لے کر کے چلو، یہ وہی تھا اب تک میں جس کا انتظار کر رہا تھا۔ مخدوم پاک
اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، قسم قسم کی نعمتیں تھی، آپ بیٹھ گئے، مرشد نے اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا اور لقمہ بنا کر کے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے منہ میں ڈالا۔ آپ نے ایک لقمہ کھایا، دو لقمہ کھایا، لقمے کھلا کھلا کر کے معرفت کو گویا کہ جام عطا فرما رہے ہیں۔ اور جب کھانا ہو گیا تو کھانا ہونے کے بعد حضرت مخدوم پاک کو اپنے منہ کا پان نکال کر کے ولاء الحق پنڈوی نے ان کے منہ میں ڈالا اور اس کے بعد معرفت کے وہ جام عطا کیے۔ پھر آپ نے اپنے اس مرید کے کان میں کہا، دیکھو مخدوم اشرف کا مرتبہ کیا ہے کہ پیر کان میں کہہ رہا ہے۔ جب کان میں کچھ کہا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ جی میں کہوں گا، کروں گا۔ تو اس وقت تو دوسرے مریدوں نے پوچھا کہ پیر صاحب نے کان میں کچھ کہا تو اس وقت آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں تھے؟ اور آپ نے کہا ٹھیک ہے کہوں گا۔ تو کہا کہ دراصل یہ بات بتانے کی تو نہ تھی، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد نے کہا کہ جب اللہ تجھے مقام قطبیت عطا فرمائے گا اور وہ مقام تجھے اللہ شب قدر میں عطا فرمائے گا تو اس وقت تجھ پر اللہ کی انوار کی خاص بارش ہوگی، تجلیات کا ظہور ہوگا، تجلیات کا نزول ہوگا۔ تو اس وقت تو اللہ کی بارگاہ میں میرے بیٹے کے لیے بھی سفارش کر دینا کہ اللہ اس کو بھی مقام اور مرتبے عطا فرما دے۔ جس کا پیر و مرشد جس کی بارگاہ میں دعا کی گزارش کرے، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مرتبہ ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اور آج ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مخدوم پاک وہ ہے حضرت عبد الرحمن چشتی ردولوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے دل نے چاہا کہ میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں تو میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مزار پر چلا گیا تو مجھے خضر علیہ السلام کی ملاقات وہاں نصیب ہوئی۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ انشاءاللہ وقت رہے گا تو اس کی آگے کبھی ہم گفتگو کریں گے اور حضرت کی زندگی پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور فیضان مخدوم اشرف سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔